اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 81 پر پہنچے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب عہد لیا تھا اللہ نے نبیوں سے کہ جو یہ عطا کی ہے میں نے تم کو کتاب، حکمت یعنی دانائی، پھر جب آئے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہر حال میں ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد کرو گے اس کی۔ ارشاد ہوا، کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد یعنی وعدہ؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، تو پھر گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سارے انبیاؤں سے، ان کے ارواحوں سے جو ہے نا وہ ایک عہد لیا تھا کہ میں نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجنا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ دو تین نبی اکٹھے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی نبی پہلے موجود ہوگا تو آپ اس کی تصدیق کرو گے اور اس کے ساتھ گواہی دے کے اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو یہ وہ تصدیق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہو ہم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو کہ میں بھی گواہ رہتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے۔ بس جو پھرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ عہد جب لیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اس عہد سے پھرے گا وہ لوگ کیا ہیں؟ پھر نافرمان ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں کہ میرا دین تو دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس طرح کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہاں آپ کس فرقے سے ہو، آپ کس سے ہو؟ کوئی سنی بتا رہا ہے، کوئی شیعہ بتا رہا ہے، تو کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی بتا رہا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی کہتے تھے کوئی عیسائی ہو جاتا تھا تو کوئی یہودی ہو جاتا تھا، تو کوئی جو ہے نا مجوسی ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین جو ہے اسلام ہے، تو اس کے سوا کوئی اور دین چاہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں۔ یعنی انہی کی فرمان برداری پہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ مثلا جو بھی چیز زمین و آسمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف نہ فرمان بردار نہیں ہیں، جو بھی مخلوقات زمین و آسمان کے اندر رہ رہی ہے، حتیٰ کہ جو سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، یہ چاہیں یا نہ چاہیں سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، باقی مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر۔ یعنی اللہ پر پہ بھی ایمان لے آئیں اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر۔ یعنی کیا نازل کیا گیا ہے؟ یہ کتاب، یہ قرآن، اس پر بھی آپ ایمان لائیں گے۔ اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر جو جو کتابیں، صحیفے وغیرہ نازل کیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہے۔
وہ اس عہد پر بنا پر جو نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے بھی عہد لیا ہے نا، اس عہد کے بنا پر کہ آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو ان کی طرف سے۔ مثلا جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی ہے، حضرت عیسیٰ کو دی ہے، یا جس نبی کو بھی جو کتاب ملی ہے اس پر ہم نے کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان۔ پھر یہ کہ ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، میں نے بتایا کہ ہم نے کوئی فرق نہیں کرنا کہ یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ فرق تو اس طرح ہوگا نا، فرق یہ نہیں ہوگا کہ ہم نعتیں بھی بنائیں گے کہ سب سے اعلیٰ اور اولا ہمارا نبی ہے، اور پھر یہ قرآن شریف میں بھی یہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی فرق نہیں کر رہے۔ اگر یہ قرآن شریف میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوئی فرق نہیں کریں، تو یہ اعلیٰ و اولا کہاں سے نکل پڑا؟ پھر کوئی نبی کسی سے اوپر نہیں ہے، سب نبی برابر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرق میں نے بتایا کہ رکھا ہے تو وہ درجات کا فرق ہے، اور درجات کا فرق آپ متعین نہیں کر سکتے ہو کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ اولا ہے، یہ نیچے ہے، یہ اوپر ہے۔ لہٰذا کسی بھی نبی پہ آپ نے کوئی فرق نہیں کرنا، ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آن ہے، فرق نہیں کرتے، اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ یہی ہے کہ کسی نبی پہ کوئی فرق نہ کرے، کیونکہ جب سارے نبی پہ وہ ایمان لا رہا ہے، سارے نبیوں کو وہ نبی مان رہا ہے، تو پھر فرق کیسے کرے گا؟ پھر وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ تیرا میرا تو وہ پھر کر ہی نہیں سکتا جب وہ مسلمان بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، جو اختیار کرنا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے اس آیت کو آگے اس طرح 85 کے اندر 85 کے اندر یہ اس طرح پھر آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور جو اختیار کرے گا نا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، جو شیعہ بنے گا، سنی بنے گا، اہل حدیث بنے گا، بریلوی بنے گا، یا عیسائی، یہودی، یا کوئی بھی فرقے میں آ جائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، مسلمانی کے علاوہ کوئی اور اس نے خود کو شومنٹ کرائی، نبیوں میں اس نے فرق کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا، اس کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ تو لہٰذا ناظرین، اللہ کی کتاب کو مد نظر رکھ کے ان کی آیتوں کو سمجھ کر آپ اپنے ایمان کا تعین کریں۔ جب اللہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہی دین ہوگا، مسلمان ہی وہاں قابل قبول ہے، تو آپ فرقہ واریت میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی نبی کسی سے اوپر نیچے نہیں ہے، تو آپ فرق کیوں کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین کسی میں آپ داخل ہوں گے تو میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو آپ اپنے ایمان کی بچاؤ کریں۔ آپ کیوں جو ہے نا وہ اس طرح کے جھگڑوں میں پڑ رہے ہیں؟ خواہ اپنے جو کام کر رہے ہیں، جو آپ اپنا ایمان کر رہے ہیں، جو آپ اچھے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی نیت پر کہ ہمیں آخرت میں کوئی ثواب ملے گا، اس پہ آپ جھاڑو کیوں پھیر رہے ہیں؟ اس پہ آپ پانی کیوں پھیر رہے ہیں کہ آپ کے کام بالکل تہس نہس ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہو جائے گا۔ بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے لوگوں کو میں کیسے ہدایت دے سکتا ہوں جن کو میں نے اسلام لانے کی ہدایت دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ راہ سیدھی ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ بھی کفر کے پیچھے پڑے ہوئے، انکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جبکہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے، اور آ چکی ہیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خود کو
خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو میں پھر ہدایت نہیں دیتا. جو ظلم کر رہے ہیں تو کرنے دو پھر ان کو. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی، آپ کو حق اور سچ، باطل اور سچ کی بات بتا دی، ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے، تو پھر آپ اگر گمراہی کے پیچھے پڑے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسی غلاظت میں رہنے دیتا ہے. تو لہٰذا ناظرین، ہم آیت 86 پہ یہ چیز کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے ہم جو ہے نا ویڈیو سورہ آل عمران آیت نمبر 87 کو پڑھیں گے. تو لہٰذا آپ اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں، مسلمان رہیں، اور مسلمان میں ہی آپ کا فائدہ ہے. سیاہ، سنی، بریلی، دیوبندی، کالے نیلے، ہرے پیلے، نہ پگڑیوں پہننے پہ کچھ ہے، نہ جھنڈے لڑکانے میں کچھ ہے، نہ اس طرح کا ڈفرنس رکھ کے نبیوں کے اندر نعتیں بنا کر، نعتیں گا کر یا سن کر آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ کی کتاب یہی بتا رہی ہے. پھر بھی اگر جان بوجھ کر آپ دلدل میں دھسو گے، خود کو گراؤ گے، تو پھر آپ کو کوئی کھینچ نہیں سکتا. پھر آپ غلاظت میں پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھے رہو. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں جو قرآن بتا رہا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آئے تو مسلمان بن جاؤ، اگر نہیں سمجھ میں آتی تو جدھر پڑے رہو. ہم پر کوئی فرق نہیں ہے. جزاک اللہ.